سوال کریں گے کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہوتے ہوئے آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتے ہوئے پچھلے دنوں ایک نو کانفیڈنس موشن آئی، آپ کا اپنا بیانیہ ہوگا، لیکن جو پاکستان کا آئین کہتا ہے، جو پاکستان کا قانون کہتا ہے، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کانسٹیٹیوشن مینڈیٹ کے تابع ہوئی۔ آپ کا بیانیہ درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں قانون کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، میں آئین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس گیدرنگ کو یہ بتانا ہے، یہ پی ٹی آئی کا کراؤڈ نہیں ہے سارا، یہ بار ہے، یہ آپ سے سوال سننا چاہتی ہے کہ کیا جس طرح آپ نے ٹیکل کیا اس سارے معاملات کو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، کیا الٹرا کانسٹیٹیوشن اقدامات نہیں تھے آپ کے ڈپٹی اسپیکر کے، آپ کے اسپیکر کے، اور جو رویہ گورننس کا رہا؟ یہ سوال ہم آپ سے بھی پوچھتے ہیں اور آپ ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس کا جواب دیں گے۔ تو میں ایک چیز سے شروع کرتا ہوں۔ مجھے کہا گیا کہ جب عدم اعتماد کی ووٹ ہو گئی تو آئینی طور پہ مجھے ایکسیپٹ کر لینی چاہیے تھی، اور میں اب آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 7 مارچ کو امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشیا، اس کی میٹنگ ہوتی ہے پاکستان ایمبیسڈر سے واشنگٹن میں۔ وہ پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ عمران خان روس کیوں گیا تھا، اور یہ صرف اس کا اپنا انیشیٹو تھا، اور امریکہ بڑا ناراض ہے اس کے اوپر۔ اور پھر کہتا ہے کہ عمران خان کو اگر آپ نے نہ ہٹایا، نو کانفیڈنس کی موشن میں، یہ جو ٹیبل ہو رہی ہے اسمبلی میں، ابھی ہوئی نہیں تھی 7 کو نو کانفیڈنس موشن ابھی ٹیبل نہیں ہوئی تھی۔ وہ تب آ کے کہتا ہے ایک دن پہلے کہ اس نو کانفیڈنس موشن میں اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر کہتا ہے اگر ہٹا دو گے تو معاف کر دیا جائے گا پاکستان۔ 7 کو یہ ہوتا ہے، 8 کو نو کانفیڈنس ٹیبل ہوتا ہے اسمبلی میں، اور ایک دم ہمارے اتحادیوں کو بھی خیال آتا ہے کہ اوہو یہ تو حکومت بہت بری ہے، اور ہمارے لوٹے جو کہ 15-20 تھے، جو کہ جن میں سے امریکن ایمبیسی ان میں سے کئیوں کو بلا کے میٹنگ کر رہی تھی اس سے پہلے، اور امریکن ایمبیسی اپوزیشن لیڈرز کو زیادہ ملنا شروع ہو گئی۔ ہمارے پاس ساری رپورٹ ہے، بلکہ ایک ٹی وی پروگرام میں ارشد شریف نے باقاعدہ ڈیٹس بتائیں جس ڈیٹس کے اوپر یہ لوگ مل رہے تھے امریکن ایمبیسی میں جا کے، جس میں ہمارے جو 3-4 لوٹے تھے جو سب سے پہلے لوٹے ہوئے وہ مل رہے تھے۔ امریکن ایمبیسی کا کیا کام ہے؟ امریکن ایمبیسی کا کام تو فورن پالیسی کے اوپر ڈسکشن کرنا ہے۔ اس کا کیا کام ہے کہ ہمارے لوٹوں کو، یا جو ہمارے بیک بینچرز خوش نہیں تھے ان کو ملنے کا کیا کام ہے؟ پھر ہمارے عاطف خان جو منسٹر تھے پختونخوا میں، ان سے میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کے پی میں بھی ہو سکتی ہے نو کانفیڈنس محمود خان کے خلاف۔ تو یہ امریکن ایمبیسی کا تو کام نہیں ہے۔ کیا سوچ سکتے ہیں کہ ہماری ایمبیسی جا کے اپوزیشن کے ان کے ممبرز کو ملے اور یہ باتیں کرے؟ اگر زیادہ سے ملے گی تو فورن پالیسی پہ بات کرے گی۔ اس کے بعد یہ اتحادی ہمارے سے علیحدہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ جناب ہمارے سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگتی ہے، اور سب کے سامنے 20-20 کروڑ کی قیمت آفر ہو رہی ہوتی۔ کتنے ہمارے ایم این ایس کو انہوں نے پیسے آفر کیے، اور اس کے بعد گورنمنٹ گر جاتی ہے۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ کہ ہمارے 2 سال جو پہلے تھے وہ سب سے مشکل تھے۔ ہم جب آئے گورنمنٹ کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا، ہمیں سارے باہر اگر میری نہ مدد کرتے ہمارے دوست ملک یو اے ای، سعودی عربیہ اور چائنا، تو ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے، ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے۔
تو بڑی مشکلوں سے پہلا سال گزارا. اس کے بعد دوسرے سال میں کرونا آ گیا, کووڈ-19. وہ بڑا مشکل ہمارا سال کہ لوگ دنیا کہے لاک ڈاؤن کرو, ہم کہیں لاک ڈاؤن کریں گے ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے. بڑی ایک وہ ملک تھا جس نے سارا پریشر برداشت کر کے کمپلیٹ لاک, اور دنیا مثال دینا شروع ہو گئی اس کے بعد 2.5 سال کے بعد کہ پاکستان نے جس طرح کرونا وائرس کو ہینڈل کیا ہے یہ دنیا کے لیے مثال ہے. 5 ٹاپ ملک تھے جن میں ایک پاکستان تھا 190 ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا, غریبوں کو بھی بچا لیا, اپنی اکانومی کو بھی بچا لیا. تو 2 سال بڑے مشکل تھے. تو انہوں نے لوٹا ہونا تھا تو 2 سال پہلے ہو جاتے, تب ہوتے. اتحادیوں نے جانا تھا تو جب لوگ مشکل میں تھے تب جاتے. یہ کب گئے ہیں؟ اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق جو ہمارے 2 سال تھے, پچھلے 2 سال, اس کے اندر پاکستان کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ پہلے تیسرے سال میں 5.6% اور اس سال 6%. اس کا مطلب کہ 30 سالوں میں یہ سب سے بہترین ہماری ملک کی معاشی پرفارمنس تھی. ہر چیز بڑھ رہی تھی. انڈسٹری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ تھی وہ ایوب خان کے بعد تو سب سے پہلے سب سے زیادہ انڈسٹری یہ اوپر جا رہی تھی. ریکارڈ ایکسپورٹس تھی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن, اوورسیز پاکستانیز نے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی, سب سے زیادہ ڈالرز پاکستان میں آ رہے تھے. اور ہماری جو زراعت ہے جس کے اوپر 60% پاکستان ڈیپینڈ کرتا ہے, سب سے زیادہ پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس پچھلے 2 سالوں میں گیا. ہماری 2 سالوں میں, ایک سال میں 4 بمپر کراپس, پھر دوسرے سال میں 4 بمپر کراپس. جو ایگریکلچر گروتھ ریٹ تھی وہ 4.5% تھی. تو جب یہ ملک ایک صحیح راستے پہ جا رہا تھا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ایک دم یہ سارے نے کہا جی بڑا یہ تو پارٹی بڑی گورنمنٹ کی پرفارمنس نہیں اچھی ہو رہی ہے, ہمارے چھوڑ گئے. یہ تھی سازش. اور میں آپ کو دوسری بات بتاؤں, اگر میں اس کے اوپر اور پاکستانی قوم سٹینڈ نہیں لے گی آج, اگر آپ پاکستانی قوم اگر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے, کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں چلا سکے گا. ڈرے گا کہ آگے سے دھمکی آئے گی امریکہ سے تو وہ ایسے جھک جائے گا. ہم نے, میری وکلا کمیونٹی آپ اوپینین میکر ہے, ہم نے جب دھمکی ملی امریکہ سے, جو جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ رچرڈ آرمیٹیج کی جب ٹیلی فون پہ آیا کہ وی ول بومب یو انٹو اسٹوریج, اگر ہم ان کے ساتھ شرکت نہیں کرتے ان کی جنگ میں, ہماری جنگ ہی نہیں تھی. ایک دھمکی کے اوپر ہم نے گھٹنے ٹیک دیے, ان کی جنگ میں شامل ہوئے. 80,000 پاکستانی مارا گیا, 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان پہ. دنیا کی تاریخ میں یہ کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ آپ کا ایلائی جس کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ پہ ہی بمباری کر رہا ہے. 400 ڈرون اٹیکس ہوئے, کتنے بے قصور لوگ مارے گئے. کون سے حکمران نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ سارے ہیومینیٹیرین لاز کی خلاف ورزی ہے؟ کوئی دنیا کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا ٹو بی جج, جوری اینڈ ایکزیکیوشنر. آپ فیصلہ کر رہے ہیں 8,000 میل دور سے, کمپیوٹر گیمز کھیل رہے ہیں کہ اچھا جی یہ دہشت گرد ہے, بٹن دبایا وہ سارا نیچے. کون نیچے مرا کسی کو نہیں پتا. چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے لوگوں کے ملتے تھے. کون سا ملک اجازت دیتا ہے؟ یہ ہے غلامی. اور اس غلامی کے اگینسٹ میں کھڑا تھا. میرے لیے بھی بڑا آسان تھا کہ ان کو کہتا جی میں روس نہیں جاتا.